الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، خواتین اسلام اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے آج کے اس جلسے میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت آج کے اس جلسے کے لیے نکالا، کیونکہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً یہ آپ کی قربانی ہے کہ آج چھٹی کے دن آپ دوسرے مصروفیات بھی ہو سکتی تھیں، تفریحات بھی ہو سکتی تھیں، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع تھا، لیکن آپ یہاں تشریف لائے تو تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً دنیا کے اندر ایجوکیشن کی لائن کی سب سے مضبوط آواز اگر کسی کی آواز ہے تو وہ قرآن کی آواز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جاتے سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مٹ گئی۔ باقی نبیوں کے ساتھ تو یوں ہوتا تھا کہ دھیرے دھیرے بگاڑ آتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جاتے سے ہی ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام سینٹ پال تھا، منافق تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری شریعت بدل دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت وقت نہیں گزر پایا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا، ہر قسم کے گناہ ہو رہے تھے، چوری، ڈاکہ، سود، رشوت، یہاں تک کہ سب سے بڑا جرم اور ظلم کفر اور شرک بھی ہو رہا تھا۔ 600 سال کے بعد غار حرا کے اندھیرے میں جب چراغ ہدایت روشن ہوا تو سب سے پہلا حکم اور اللہ کا امر، پیغام اور سبق جو آیا وہ آپ سب جانتے ہیں، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، کہ سب سے پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ سب سے پہلا، بعد میں سارے احکامات آئے، لیکن سب سے پہلا حکم آیا کہ اقرا، پڑھو۔ بس یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ پڑھائی تو پوری ہو، ایجوکیشن تو حاصل کرو، لیکن اس میں ذرا اپنے دین کا فلٹر لگا دو۔ تعلیم کے نام پہ کوئی ایسی چیز کہیں نہ آ جائے جو تمہیں کفر اور شرک پہ مبتلا کر دے۔ تعلیم تو حاصل کرو، لیکن فلٹر لگاؤ، بسم ربک الذی خلق۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا حکم آیا کہ اقرا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے علم حاصل کرو جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اگر آج ہم مدرسے کا کام کرتے ہیں، تعلیم کے میدانوں سے جڑتے ہیں، تو یہ عین دین ہے۔ اور اس مدرسے میں ہم نے خاص طور سے بچیوں کی تعلیم پر فوکس کیا، کیونکہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے وہ سب سے مضبوط آواز ہے۔ ہمارے اس ملک میں عورتوں کا یہ حال تھا کہ ستی پرتھا کے نام پر عورتوں کو چتاؤں پہ بٹھا کر بھسم کر دیا جاتا تھا، اور روم کے اندر بڑے بڑے فلسفی ارسطو، افلاطون، دقیانوس کبھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ عورت انسان ہے کہ جانور ہے، اور ملک سرزمین عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل میدان محشر میں اللہ بچی کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بچی بتا تجھے کس جرم میں زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ یہ حال تھا عورت کا اس وقت جب میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے آتے سے ہی کہا کہ اِنَّهُنَّ غَالِيَاتٌ مُونِسَاتٌ، کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ بڑی مبارک ہیں، بڑی قیمتی ہیں، بڑی محبت کرنے والی ہیں اور محبت کیے جانے کے قابل ہیں۔ اگر کوئی عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہو، صحیح تربیت کر لوگے، جنت واجب ہو جائے گی۔ بہن کی شکل میں ہے، اگر اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرو گے تو جہاد کا ثواب ملے گا، مر جاؤ گے تو شہادت کی موت مرو گے۔ بیوی کی شکل میں ہے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور ماں کی شکل میں ہے تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کے جاتا ہے۔ تو ایک آواز تو ہے ایجوکیشن کی آواز،
ایک آواز ہے ویمن امپاورمنٹ کی آواز. تو ان دونوں کو کمبینیشن جو ہے وہ مدرسہ نداء الصفا ہے کہ ایک تو عورتوں کی تعلیم پر، مستورات کی تعلیم پہ فوکس، دوسرا ایجوکیشن کی لائن سے محنت، اور تیسرا ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے بھوپال کا بھی اور اکثر علاقوں کا کہ بہت بڑی تعداد یتیم بچیوں کی معاشرے میں ہے جن کی اس طریقے سے نگہداشت نہیں ہو پا رہی ہے جیسی ہونا چاہیے. کبھی آپ کرود کے علاقے میں چلے جائیں، ہمارے بھوپال کے باغ جتنے بھی بسے ہوئے ہیں وہاں چلے جائیں تو عام طور پر ہمیں یہ ملے گا کہ یا تو باپ ہیں نہیں اور ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اب مائیں گھروں میں کام کر رہی ہیں یا جس طریقے سے بھی گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے، اور بچیاں پہلے بھی خطرے میں تھیں اور آج تو بہت ہی بڑے خطروں کا سامنا کر رہی ہیں. اکیلی بچی اس زمانے کے اندر اپنے گھر میں ہو اور اس کا کوئی نگراں اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، اور یہ زمانے کا گندا ماحول ہو اور شیطان نما انسان ہو، تو پھر بچی کا کیا حال ہوگا ہم خوب اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ہم نے جب یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب اہتمام سے یتیم کی کفالت پہ زور دیا ہے قرآن میں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، اور یہ ایک بہت بڑا جرم یہ کرتا ہے کہ یتیم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. صحابہ کی صفت بیان کی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. قرآن کو اٹھا کر دیکھیے یتیم کی کفالت کے کتنے چیپٹرز اور کتنی آیتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. یہ دو انگلیاں جیسے ساتھ ہیں ویسے نبی کے ساتھ یتیم کا کفیل ہوگا، یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا. اتنا یتیم کا خیال شریعت میں رکھا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، جو تم اپنے گھر سے باہر نکلو اور تمہیں وہاں پہ میلہ نظر آئے اور میلے میں کوئی تماشا ہو، تماشے میں بھیڑ ہو اور وہاں تمہیں اپنی اولاد نظر آئے سجا سنورا، قرینے کے سلیقے کے کپڑے پہنا اور محبت امڑے اور لاڈ ٹپکے اور دل یہ چاہے کہ تم اسے پیار کرو، اس کے بوسے لو، تو ایسا مت کرنا. صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہماری اپنی اولاد ہمارے دل کا ٹکڑا، ہمارے جگر کا گوشہ، ہم اس کو بوسہ نہیں لے سکتے، چوراہے پہ پیار نہیں کر سکتے. فرمایا ہاں ایسا مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ جب چوراہے پہ تم اپنی اولاد کو پیار کرو تو کوئی یتیم بچہ کسی کونے گوشے سے اس منظر کو دیکھے تو سوچے کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے ایسے پیار کرتا. ہماری یہاں ساری بچیاں یتیم نہیں ہیں، الحمدللہ 200 بچیاں شہر والی ملا کر جو آتی جاتی ہیں، 150 کے قریب ہمیشہ ہاسٹل میں رہتی ہیں، لیکن 100 بچیاں یقیناً ہمارے یہاں آج بھی ایسی ہیں کہ جو یا تو یتیم ہیں، ماں باپ ہی نہیں ہے، یا پھر ماں ہے اور باپ نہیں ہے، یا پھر باپ ہوتے ہوئے بھی نہ کے برابر ہیں، کچھ خلفشار ہے، چلے گئے ہیں. تو 100 بچیاں ایسی ہیں. تو یقیناً ہم نے اس خصوصیت رہی کہ ایک تو مدرسہ تعلیمی میدان میں کام کرے، دوسرا عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے کام کرے، تیسرا یتیم بچیوں کے لیے کام کرے، اور چوتھا یہ کہ ماڈرن ایجوکیشن کے لیے کام کرے. ہمارے مدرسے میں ایسے علاقوں سے بھی چند بچیاں آتی ہیں جہاں پڑھائی کا کوئی تصور نہیں ہے. ان سے کہو بچی پڑھی ہے؟ ہاں صاحب پڑھی ہے، اور پڑھی بھی کیا ہے؟ عربی پڑھی ہے. اگر اس نے دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، وہ بھی اٹک اٹک کے، ان کا منتہا تعلیم کا یہ ہے کہ بس اس کی تعلیم پوری ہو گئی، اب اس سے زیادہ اسے پڑھنے کا نہ کوئی حق ہے اور نہ اسے پڑھانے کی ضرورت. وہ بیہڑوں سے بچیاں جب یہاں نکل کر آئیں، انہیں پہلے دینی تعلیم دی گئی، اس کے بعد انہیں اسکولی تعلیم دی گئی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس زمانے کے اندر ایجوکیشنسٹ ہمارے ماشاءاللہ درانی صاحب موجود ہیں اور پڑھے لکھے لوگ سب یہاں پہ موجود ہیں کہ بغیر کوئی بجٹ ہو، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہ ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو بچوں کو پڑھانا ہو تو کتنا محنت کا اور مشکل کا کام کہ وہاں ان کے پاس تو بعضوں کے پاس تو خود کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے ہمیں فیس ادا کریں گے. تو ہم نے مدرسہ چلایا اور بچوں کو دوسرے اسکولوں میں ان کا انرولمنٹ کرایا، اور اسٹاف کے ساتھ 10-10 کلومیٹر ان کو بھیجا کہ حاضریاں لگاؤ، پیپر دو. اس کے بعد پھر ہم نے خود مدرسے کا جو ہے ایک ایپلیکیشن لیا اور نداء الصفا کے ساتھ ماؤنٹ صفا اسکول کو بھی
مرج کیا اور ایک ہی چھت کے نیچے آج دونوں تعلیمیں الحمدللہ چل رہی ہیں. جو بچی مدرسے میں آ گئی ہے اس کو تو الف با تا کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نصیب نہ ہوتا. پہلے تو اس نے یہاں پہ تعلیم حاصل کری. اس سال جو بچیاں عالمہ بن کے نکل رہی ہیں ان میں سے بعض بچیاں سائنس سے 12th کر کے بھی ساتھ ساتھ نکل رہی ہیں. اور یہی ہمارا ایم ہے کہ بچی جب ہمارے یہاں آ گئی تو وہ پورا عالم بھی بنے, عالمہ بھی بنے, اور ساتھ میں وہ 12th تک تعلیم حاصل کرے. اب تو الحمدللہ موجود ہے اور بہت سے لوگ جڑے ہیں. بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہیں, مدرسے میں آتی ہیں اور فری میں پڑھاتی ہیں, کوئی فیس نہیں لیتی. 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے جو ہے یہاں پر بہنیں آتی ہیں اور بچیوں کو پڑھاتی ہیں. تو یہ مختصر سا ہمارا ایک وہ ہے روداد ہے جو ہم نے آپ کو سنائی. پہلے تو کرائے کے مکانوں میں چلا. ایسا عجیب مدرسہ ہے بھوپال کا کہ ہم نے پہلے بلڈنگ کی فکر نہیں کی کہ کہاں چلے گا, ہم نے مدرسہ شروع کیا اور کل ملا کے 7-8 جگہوں کو بدلا. 40-40 ہزار روپے مہینہ کرایہ دیا. پھر اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں جناب عارف گوہر صاحب کے کہ انہوں نے 10,000 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ دیا, اور شکر گزار ہیں جناب عارف مسعود صاحب کے کہ جن کی سرپرستی کے اندر یہ مدرسہ بھی الحمدللہ تعمیر ہو گیا, اور آج کم چھوٹا ہی صحیح لیکن بچیوں کا ایک ٹھکانہ ہے اور بھی تعمیر ہو رہی ہے. اچھا, ایک کام اور ہم نے اس سال سے شروع کیا ہے کہ جو بچیاں ہماری یہاں آتی تھیں یتیم بچیاں, ان کے ساتھ کبھی کبھی ان کے بھائی بھی آتے تھے. ان بھائیوں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں تھا, اور جب بچی بڑی ہوتی عالمہ بن گئی اور گھر میں بھائی جو ہے میکینک ہے, پنچر سدھار رہا ہے, اور 1-2 کیس تو ایسے ہوئے کہ وہ نشے میں مبتلا ہو گئے اور بڑا کلیش گھر میں ہوا. تو اس سال سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک چھوٹا ادارہ صرف یتیم لڑکوں کے لیے اور شروع کیا جائے کہ جو بچی ہماری یہاں آتی ہے اگر اس کا کوئی بھائی ہے اسے بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں تاکہ دونوں ساتھ ساتھ تربیت حاصل کریں اور گھر میں آگے جا کے کوئی کلیش نہ ہو. تو اس کے لیے کھانو گاؤں کے اندر الحمدللہ 5,000 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ لیا, مسجد کی چھت ڈل گئی, کام چل رہا ہے الحمدللہ. تو میں نے ابھی طارق بھائی سے کہا تھا کہ عارف بھائی لڑکیوں کے مدرسے کو سنبھال رہے ہیں اور طارق بھائی ذمہ داری لیں کہ وہ لڑکوں کے اس یتیم خانے کو سنبھالیں, اور ولید میاں سے بھی کہا کہ آپ بھی تیاری کریے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ بہت خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. ہر ایک انسان ایسا ہے یہاں پر موجود ہے کہ اس نے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالا ہے آلریڈی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے نہیں کیا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ توجہ آپ فرمائیں, اور آپ کی توجہ اور آپ کی محبت ہے جو آپ یہاں پر آج آئے ہیں. ہمارے سولت سعید صاحب ہیں, حافظ اشفاق صاحب ہیں, میں سب کے چہروں سے تو سب کو جانتا ہوں, سب کے نام نہیں جانتا. ڈاکٹر حیات صاحب بیٹھے ہیں, خان لالا صاحب بیٹھے ہیں, آپ سے تو میری ملاقات بار بار رہی. تو یہ حضرات شفقت اور محبت کرنے والے ہیں اس ادارے سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گھر کی مستورات کو پابندی سے مدرسے بھیجیں تاکہ بچیوں کو یہ لگے کہ ہمارا بھی کوئی خاندان ہے, ہماری بھی کوئی فیملی ہے. بہت سارے ایسے مراحل آئے ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو ڈانٹا کہ کون سی الجھن لے کر بیٹھ گئے, تمہیں تو فرانس سے آفر تھا وہاں جا کے امامت کرتے, تمہیں تو اٹلی سے آفر تھا وہاں جا کے امامت کرتے, لاکھوں روپے تنخواہ ملتی. کہاں مصیبت میں پھنس گئے جب وہ ہمیں پریشانیوں میں بھاگتا دوڑتا دیکھتے تھے. لیکن جب ایک یتیم بچے کے چہرے پہ کبھی ہم نے مسکان دیکھی اور اس نے زبان سے ابا کہا تو ساری محنتیں وصول ہو جاتی ہیں. آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں بنائی, کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, سادی گاڑیوں کا استعمال کرتا ہوں. یہ سب لوگ میری زندگی کو قریب سے دیکھنے والے ہیں. لیکن جب بچیاں پیار سے ابا کہتی ہیں اور مجھے دیکھ کے ان کے چہروں پہ مسکان ناچتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ محنت وصول ہو گئی. اور صرف میں نہیں ہوں, مطلب میں تو صرف ایک دکھاوا ہوں کہ سامنے ہوں, پردے کے پیچھے تو آپ لوگ ہیں جو پیچھے سے آ کے کبھی کوئی آٹا بھیج رہا ہے, کبھی کوئی کرانہ کا سامان بھیج رہا ہے, کبھی کوئی مٹیریل بھیج رہا ہے, کبھی کوئی انہیں نہیں جانتا, بچیاں بھی انہیں نہیں جانتی بسا اوقات, لیکن ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. انشاءاللہ کل انہیں اجر ملے گا. ایک بچی کو میں بلانا چاہوں گا. اقرا کہاں ہے؟ چھوٹی بچی کہاں ہے وہ اقرا؟ ارے ایک چھوٹی بچی ہے نا, شیرین کی بہن
فضا فضا بلائیے. جلدی آؤ بیٹا، جلدی آ جاؤ. آ جاؤ بیٹا. چپل کہاں ہے تمہاری؟ آ جاؤ، نماز پڑھ رہی تھی. آ جاؤ یہاں پہ. اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو تم؟ یہ بچے آپ دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ جائیے اب بیٹا، جاؤ. اسے وہاں لے جانا اس طرف کونے میں. یہ بچی ہمارے یہاں تقریباً 2 سال سے ہے، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے. ایسے ابھی انہی بچیوں میں بہت سارے ایسے کیس ہیں کہ آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے. بہت اینٹک کیس ہیں، ظلم کی داستانیں ہیں بچیوں کے اوپر، اور وہ بچیاں یہاں پر ہیں. اور کرمنل کیسز ہیں، سگے باپ جیل میں ہیں، اور بہت سارے عجیب عجیب داستانیں انہیں میں نہیں سنانا چاہتا. یہ بچی ہے، اس بچی کے ابا جو ہے کا انتقال ہوا ایک حادثاتی. اماں جو ہے ڈسٹرب ہو گئیں دماغ سے. اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں. 2 بچیاں تھیں، ایک بچی آئی مدرسے میں، چند سالوں میں ماشاءاللہ شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، اور اب یہ بچی ہے. تو ایسی بہت ساری بچیاں ہیں. آپ میری طرف نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں. سارا حساب کتاب سہولت سعید صاحب کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ. میں تو خود چاہتا ہوں کہ میں اس طرف سے آزاد ہو جاؤں اور سارا بجٹ ان کے ہاتھ میں دے دوں. تو میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ آج میں تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوں. والد صاحب کا بھی 1 مارچ کو انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آج رات میں صبح فجر میں 7 بجے فجر کے بعد میرے سگے بھانجے کا بھی انتقال ہو گیا. میں غسل دے کر اس کو یہاں پر آیا، لیکن کیونکہ آج کی مجلس بہت ضروری تھی اور مدرسے کے لیے اس کی بہت اہمیت تھی، اس لیے میں اس کو کینسل نہیں کر پایا، اور ہمارے بھائیوں کی ایسی قربانی تھی. تو آپ حضرات سے بس یہ درخواست ہے کہ آپ اس کی سرپرستی فرماتے رہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور بہت سے چراغ بجھ جاتے ہیں. اللہ ان چراغوں کو جلائے رکھے، اس کی روشنی پھیلتی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.